السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے 28ویں پارے کا خلاصہ۔ عید الفطر سنیچر کو ہے، کل تک انشاءاللہ ہم اپنے 30 پارے کا خلاصہ مکمل کر لیں گے۔ اس سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ سورہ مجادلہ سے ہو رہا ہے، اور سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم چیزوں کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے زہار کا حکم بیان فرمایا۔ زہار کس کو کہتے ہیں؟ کوئی اگر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو اور تمہارا سر تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، یعنی تم میری ماں کی طرح ہو گئی ہم، تو اس کو کہا جاتا ہے زہار۔ اور زہار کا حکم یہ ہے کہ طلاق تو نہیں ہوگی، البتہ آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 60 لگاتار روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو صبح شام 2 وقت کا کھانا کھلانا، یہ کفارہ ادا کرنا ہے۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی زہار کر لیا تھا، اور وہ ان کی جو بیوی تھی، جو صحابیہ تھیں، وہ بڑی پریشان ہوئیں، حضور سے بار بار پوچھا کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار کا حکم بیان فرمایا، اور یہ بیان فرمایا کہ اس طرح سے زہار نہ کیا کرو۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ بیویوں کو اذیت میں ڈالنے والے شوہروں کے لیے تنبیہ ہے کہ اگر ان کی بیویاں اللہ سے شکایت کریں تو اللہ ان کی شکایتوں کو سنتا ہے۔ اسی لیے شوہروں کو چاہیے کہ وہ بیویوں کو ستائیں نہ، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان پر ظلم نہ کریں، اللہ کا خوف دل میں رکھیں، اور یہ ان کے لیے بہتر ہے، بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجلس کا ادب بیان فرمایا کہ جب مجلس میں کوئی آئے تو اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، اور اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ 2 لوگ بیٹھ کر تیسرے کی موجودگی میں کانا پھوسی نہ کریں، کیونکہ اس سے تیسرا آدمی بدگمان ہو سکتا ہے، وہ اکیلا فیل کرے گا۔ 2 لوگ کانا پھوسی کریں تو یہ عمل اچھی چیز نہیں ہے، اسی لیے کانا پھوسی مت کرو، کیونکہ یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ آپس میں کانا پھوسی کر کے مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالنا چاہتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی میں کہیں جاؤں اور 2 لوگ کانا پھوسی کریں تو تیسرا آدمی اکیلا محسوس کرتا ہے، بعض دفعہ بدگمان بھی ہو جاتا ہے، تو اس سے منع فرمایا گیا کانا پھوسی کرنے سے، اور مجلس میں وسعت پیدا کرنے کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی آ جائے اور جگہ نہ ہو تو گنجائش پیدا کرو، سمٹ کے بیٹھو تاکہ اور آنے والے کو جگہ مل جائے۔ سورہ مجادلہ کے آخر میں منافقین کا جو ڈبل فیس تھا، ڈبل اسٹینڈرڈ، اس کو بیان فرمایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ ڈبل ہیں، یعنی دل میں منافق ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ شیطان کے چیلے ہیں، حزب الشیطان، یہ شیطان کے چیلے ہیں، شیطان کے گروہ سے ان کا تعلق ہے۔ ایمان والوں کی تعریف بیان کی گئی، اور ایمان والوں کے اور صحابہ اکرام کے لیے کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور صحابہ اکرام کو حزب اللہ والے لوگ کہا گیا، یعنی کامیابی پانے والے لوگ، اللہ کی جماعت۔ ٹھیک ہے، پھر سورہ مجادلہ کے بعد سورہ حشر شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکی کو بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد مال فے کا حکم بیان کیا گیا۔ مال فے کہتے ہیں کہ دشمن سے لڑے بغیر کوئی مال حاصل ہو جائے۔ یہودیوں نے جو ایگریمنٹس توڑے تھے اور یہودیوں نے جو نالائقیاں کی تھیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینے سے باہر نکلنے کا جو حکم نافذ کیا تھا، تو ان کی زمین جائیداد جو رہ گئی تھیں وہ مال فے کے حکم میں آ گئیں۔ اور مال فے کا حکم یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے، وہ اس کو مسکینوں، حاجت مندوں اور ضعفاء کی ضرورت میں استعمال فرمائیں گے۔ پھر یہ بھی حکم ہوا کہ اللہ کے رسول جو تم کو عطا کریں وہ اس کو لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے رسول دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں رک جاؤ۔ اس کے بعد اہل ایمان کے 3 طبقوں کو بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت فرمائی، تو وہ سب سے اعلیٰ۔ اس کے بعد وہ جو انصار ہیں جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو اپنا بھائی بنا لیا۔ اس کے بعد کے لوگ جو ایمان لے کر آئے، تو اللہ نے 3 طبقوں کو بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے جو دعائیں مانگی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے دل بڑا رکھنے کی توفیق دے، جلن حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر پھر آ جاتا ہے کہ وہ یہودیوں کو کہتے تھے کہ اگر تم نکلو گے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، لیکن یہودیوں کو جب نکالا گیا تو یہ ساتھ میں نہیں نکلے۔ ایسے ہی ایمان والوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن دل میں ان کے کچھ اور تھا، یہ بس اپنے فائدے کی جگاڑ میں لگے رہتے تھے۔ تو ان منافقین کی جو مثال ہے وہ شیطان کی طرح ہے کہ جو پہلے انسان سے کفر کرواتا ہے،
اور جب انسان کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے بھیا میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو منافقین کی حالت یہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ یہ قرآن شریف اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. سورہ حشر کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہو جاتی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسلام کے دشمنوں سے براءت کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اس سے دوستی مت لگاؤ. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے کردار کو نمونے کے طور پر پیش کیا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے کفر اور شرک سے برات کا اظہار فرمایا. اس کے بعد یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو ظلم نہیں کرتے اور ان کے خلاف سازشیں نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اور جو کافر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے جو نالائق ہوگا اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے گا. تو غیر مسلموں میں بھی فرق ہے. جو صحیح ہیں انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں، امن و امان قائم رکھتے ہیں، ان کے ساتھ امن و امان کا معاملہ کیا جائے، بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی زندگی گزارو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ خواتین سے ان کے معاملے میں بیعت لیں. کیا معاملے میں بیعت لیں؟ یعنی خواتین بیعت کرنے جو حضور سے آتی تھیں تو ان سے اس بات کی بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، نہ زنا کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور نہ بہتان تراشی کریں گی اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. اس کے بعد سورہ صف شروع ہو جاتی ہے. سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ ایمان والوں تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، یعنی تمہارے قول اور فعل میں تضاد کیوں ہے. جو کہتے ہو کیا بھی تو کرو نا. قول اور فعل میں اگر تضاد ہو تو یہ بہت بری چیز ہے. اللہ پاک ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف باندھ کر لڑتے ہیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی اس کا ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا. سورہ جمعہ شروع ہو جاتی ہے. بہت ساری صورتیں ہیں، 28ویں پارے کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں. سورہ جمعہ میں اس بات کو بیان کیا کہ دیکھو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سارے کام دھندے چھوڑ کر جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ اور کام دھندا آپ چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور اس صورت کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ یہودیوں کے جو علماء ہیں جو توریت کو پڑھتے ہیں تو وہ توریت کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. تو گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ تو ہوتا ہے لیکن وہ اس کتابوں کے اندر جو علم ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایسے ہی یہودیوں کا یہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن اس پر عمل کر کے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. تو یہودیوں کا جو یہ خیال تھا کہ وہ اللہ کی پسندیدہ قوم ہے، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا یہ خیال سچ ہے تو موت کی تمنا کرو، ہے نا. اور اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر اس طرح کی کچھ باتیں بیان فرمائیں. سورہ جمعہ کے بعد سورہ المنافقون سورہ منافقون اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اس میں اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ منافق اگر زبان سے شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو علم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی منافق جو ہے نا یہ زبان سے کچھ کہتے ہیں لیکن دل میں ان کے کچھ اور ہے. تو اللہ نے جن منافقین کے بارے میں بتا دیا کہ یہ منافق ہیں وہ پکے منافق ہیں. وہ زبان سے کتنے ہی کہیں ہم مسلمان ہیں. ہاں اب ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے اس زمانے میں کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. وحی کا سلسلہ جب تک جاری تھا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق یہ مومن. اب ہم کسی کو منافق ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ خیر کے کام میں جلدی کرو، کیونکہ خیر کے کام کرنے کا موقع ملے اور آپ سوچتے رہو اور اچانک وہ مہلت ختم ہو جائے تو تم بڑے ثواب سے محروم رہ جاؤ گے. اسی لیے خیر کے کاموں میں جلدی کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ تغابن شروع ہو جاتی ہے. سورہ تغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں. تمہارے مال انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے.
یعنی ان سے تم فائدہ بھی لے سکتے ہو اور خسارہ بھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق تم مزے بھی لے سکتے ہو، اپنی زندگی کو اچھا بھی بنا سکتے ہو، مال سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اولاد سے خوشی حاصل کر سکتے ہو، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، ورنہ تم آزمائش میں پڑ جاؤ گے۔ سورہ تغابن کے بعد سورہ طلاق شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کی مختلف عدتوں کا ذکر کیا ہے کہ بوڑھی عورت کی جو عدت ہے اس کی 3 ماہ عدت ہے، اسی طرح سے کوئی عام عورت ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، اور پریگننٹ عورت کی عدت وضع حمل ہے یعنی بچے کی پیدائش ہے، اور تقوی اختیار کرنے کے فائدوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت میں تقریباً 4 مرتبہ تقوی کا ذکر فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی مطلب اللہ کا خوف دل میں رکھو، اس وجہ سے کہ طلاق دیتے وقت تم اللہ کا خوف دل میں رکھو، کیونکہ طلاق اللہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو چیز اللہ نے حلال فرمائی ہے اس کو حرام قرار مت دو، جیسے کہ بعض لوگ محرم میں مچھلی کو حرام سمجھتے ہیں، بعض لوگ محرم میں کچھ اور چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نظر مان لی تھی کچھ گھریلو باتوں کے سلسلے میں اپنی بیویوں کے ساتھ کہ میں شہد آج کے بعد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیتیں نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک، کہ آپ کے لیے جو حلال ہیں ان کو حرام نہ کیجیے، ہے نا۔ اللہ نے جو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، اور اللہ نے جو حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے۔ تو یہ 28ویں پارے کا خلاصہ تھا جو مختصر انداز میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ 29ویں پارے کا خلاصہ جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔